وہیں اللہ رب العزت نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا تم مومنوں سے وعدہ ہے کہ تم میں سے خلیفہ بنائے جیسے اللہ نے پہلے بنائے تھے۔ تو اللہ نے پہلے کیسے خلیفہ بنائے؟ زہرائی صاحب نے تقریر کی ہے، کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، میں نے جو بات کہی ہے کتاب میں نہ ہو، آپ نے اگر کتاب میں نہ ہو آپ چھوڑ کر جنازہ چھوڑ کر جو ہے نا وہ چلے گئے ولایت خلافت پکڑنے کے لیے۔ یہ چیز اتنی مہم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تک چھوڑا گیا کہ بھئی یہ خلافت ضروری ہے جی، کہ بھئی پہلے خلیفہ بن جائے ورنہ امت منتشر ہو جائے گی، اور اللہ کے ارادے میں، رسول اللہ کے ارادے میں کچھ بھی نہیں ہے جی۔ رسول اللہ امت کو ایسے ہی چھوڑ گئے۔ جی، حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں اپنے بابا کو کہنا کہ امت کو ایسے نہ چھوڑ جائے، ان کے اوپر نگہبان خلیفہ مقرر کر کے جائے۔ یہ سب تمام شخصیتیں اس بات کا فکر رکھتی ہیں کہ امت کا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول کو امت کی خلافت کی کوئی فکر نہیں، اللہ کو خلافت کی کوئی فکر نہیں۔ حدیث غدیر سے اگر یہ چیز استنباط لی جا رہی ہے مثال کے طور پہ، تو حدیث غدیر سے ہمیں پوری لینی چاہیے نا۔ ہمیں یہودیوں کی طرح آدھی چیزیں تو نہیں اچکانا چاہیے کہ جو میری مزے کی چیز ہے میں اٹھا لوں۔ یہ بتائیے کہ 1447 سال میں آپ کا جو مکتب ہے، مکتبہ جعفریہ اہل تشیع، وہ ولایت علی سے مراد کیا لیتا ہے؟ ولایت علی ہے کیا؟ ولایت کیا منصب ہے؟ ولایت کیا فضیلت ہے؟ کیا ہے ولایت؟ ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جنید بھائی، پہلی دفعہ اس موضوع پر ہم بات نہیں کر رہے، اس سے پہلے کئی دفعہ باتیں ہو چکی ہیں اور میں تمام تر جو بھی ہمارے دلائل ہیں پیش کر چکا ہوں قرآن سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جہاں ہم قرآن کے دلائل اور یہ احادیث پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس کے جواب میں نہ کوئی قرآنی دلیل ملتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی حدیث ملتی ہے۔ دیکھیں، بات ہم کر رہے ہیں اسلام کی۔ میں نے اسی یعنی پروگرام میں اسی جگہ پر کئی دفعہ یہ باتیں پہلے بھی کہی ہیں، بہت ضروری ہوتی ہیں دہرانا، یاد دلانا۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور دین اسلام کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس دین فقط اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی دین اسلام سے ہٹ کر کسی دین کی تبلیغ کرے گا، کسی اور دین کی بات کرے گا تو میں اللہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ ہماری باتوں کو قبول کرے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے عقائد کو ایکسیپٹ کرے، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے عقائد سے ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، ہمارا موضوع ہے، دیکھیں سیدھی سی صاف سی بات ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد روز روشن کی طرح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی وصیت نہیں کی، کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہیں بنایا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اور قرآن کے اندر اس کے اثبات اور دلائل موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے بعد ایک نظام رکھا ہے، نظام ہدایت رکھا ہے، نظام ولایت رکھا ہے۔ زمین پر اللہ رب العزت نے اپنی ولایت کو رکھا ہے، الہی خلافت کو رکھا ہے۔ اسی تناظر میں ہمارے پاس آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، جو کہ میں کئی بار کوٹ کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا مختلف بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے اس آیت پر پہلے گفتگو کی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرنٹ انداز میں، تیجانی صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے شاید نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، جو کہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور تمام دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور میں نے مختلف علماء سے یہ سوال بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 12 کا کہا تھا وہ 12 کون ہیں، اور کوئی بھی ان کے ٹھیک سے نام نہیں بتا سکا۔ ہمارے پاس سیدھا سا صاف سا ایک کانسیپٹ ہے کہ رسول اللہ خود بتا کر جائیں کہ ان کی مسند کا وارث کون ہے، جانشین کون ہے۔ جہاں پر ہم روش خدا دیکھتے ہیں، اللہ کی روش کو دیکھتے ہیں، اللہ کی سنت کو دیکھتے ہیں، یہ بات پہلے آپ سن لیں کہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، میں کبھی بھی اپنی سنت کو نہیں بدلتا، اللہ اپنی روش کو کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے تذکرے ہمیں سنائے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ آیت سامعین سن لیں، لکھ لیں اپنے پاس، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سرچ کریں گے آ جائے گی۔ نمبر میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ شاید آگے پیچھے نہ ہو جائے، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے بعد 12 نقیب قرار دیے۔
اور یہ فرما رہا ہے کہ وَبْعَثْنَا مِنْهُمْ، مجھ اللہ نے مبعوث کیے. یعنی اللہ رب العزت کے ارادے میں موسیٰ کے بعد 12 نقیب ہیں جنہیں اللہ خود مبعوث کر رہا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ کے ارادے میں ہے کہ موسیٰ کے بعد موسیٰ کے 12 نقیب ہوں اور اللہ انہیں خود مبعوث کرے. اب آپ جا کر تحقیق اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان 12 کے نام کس نے اناؤنس کیے تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا. اس عہد کے لیے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کر دی. یعنی اللہ کے ارادے میں موسیٰ کے بعد 12 نقیب ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے. وہ قوم جس کو تمام ہونا ہے، ختم ہونا ہے، محدود قوم ہے، اس کے لیے تو اللہ کے ارادے میں ہے کہ موسیٰ کے بعد 12 نقیب ہوں، اور اللہ ان کو خود مبعوث کرنے کی بات کر رہا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، جسے قیامت تک چلنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے ارادے میں کوئی 12 نقیب نہ ہو، کوئی 12 اولیاء نہ ہو، کوئی 12 وصی نہ ہو، کوئی 12 خلیفہ نہ ہو، کوئی 12 امام نہ ہو. پچھلی امتوں کے لیے اللہ کے ارادے میں تھا، لیکن اس امت میں اللہ کے ارادے میں نہیں تھا. اللہ خود مبعوث نہیں کرنا چاہ رہا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں تو اللہ خود کرے لیکن اس امت میں نہ کرے؟ تو یہ در حقیقت غور و فکر کی چیزیں ہیں کہ بھائی بنی اسرائیل کے لیے جو محدود قوم ہے جس سے ختم ہونا ہے، اس کے لیے تو اللہ کے ارادے میں ہے، اور ہمارے لیے کہ ہم خود جسے چاہیں انتخاب کر لیں تو یہ نہیں ہے. یا مختلف طرح کے طریقے ہوں کہ خلیفہ خود خلیفہ کو چن کر جائے، یا شورا ہو، یا فلاں ہو. یہاں اسی پوڈ کاسٹوں میں آپ کے علماء کہہ کر گئے ہیں کہ بھئی یہ کام لوگوں کا ہے، یا کسی نے اشارے کو لیا، کسی نے کچھ لیا. پچھلی امتوں میں ڈائریکٹ نام بتائے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں آ کر کھچڑی کیوں پک گئی؟ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی رسول اللہ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ان کا آنے کا ہدف کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے کہ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے کتاب دے کر تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرے. اور رسول اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں اور نام نہ بتائیں. یہ ممکن نہیں ہے. معمولی چیز بھی رسول اللہ سے لوگ پوچھتے تھے. کیا آپ قرآن پر توجہ نہیں کرتے کہ لوگ بس ایک منٹ، یہاں تک کہ آ کر آیتیں موجود ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ عورتوں کے حیض کا آ کے پوچھتے ہیں آپ سے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ پیسے کیسے خرچ کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، ہر چیز کا آ کر رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں. تو جب یہ آیت اتری ہوگی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کسی نے رسول اللہ سے نہیں پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں جہاں آپ کی اطاعت واجب ہے، اللہ نے ہم پر تیسری اطاعت واجب کی ہے، اللہ نے ہمیں آپ کی موجودگی میں ایک اور اطاعت دی ہے کہ یہ کون ہے، اولی الامر کون ہے. جہاں دیگر چیزیں پوچھی جا رہی تھی رسول اللہ سے کسی نے نہیں پوچھا ہوگا کہ اولی الامر کون ہے. آپ خود اولی الامر ہیں، آپ کی موجودگی میں ہمیں تیسری اطاعت کا حکم ملا ہے. تو آپ کے پاس احادیث لکھی ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے پاس آئے تھے، بارہا میں کہہ چکا ہوں جی. کامن سینس بھی بنتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے، مومنین سے. یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت کا در حقیقت ارادہ ہے. اللہ رب العزت نے جہاں اپنے گزشتہ قوموں میں یہ ساری چیزیں رکھی، ارادوں کا بتایا، وہیں اللہ رب العزت نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا تم مومنوں سے وعدہ ہے کہ تم میں سے خلیفہ بنائے جیسے اللہ نے پہلے بنائے تھے. تو اللہ نے پہلے کیسے خلیفہ بنائے تھے؟ تو جہاں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے درمیان خلیفہ قرار دوں جیسے پہلے قرار دیے تھے، تو اللہ یہ ذمہ خود اپنے لیے لے رہا ہے کہ میں قرار دوں گا. اور اس کے لیے تو جی ہاں، میں اپنی بات میری رہتی ہے. آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہوا ہے تو آپ تیجانی صاحب سے پھر جی. فاروق رضا تیجانی صاحب، آپ کے سامنے انہوں نے اپنی دلیل پیش کی. ولایت علی کا جو میرا سوال تھا کہ ولایت علی سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے آپ کو دلیل پیش کی آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کے 12 جانشین کی. پھر انہوں نے بتایا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ہادی کے اس امت کو چھوڑ کے چلے جائیں. پھر انہوں نے جو قرآن مجید کی جو آیت پڑھی جس میں اولی الامر کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ حیض کے مسائل پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ سے دیگر مسائل پوچھ رہے ہیں اور وصی کا نہیں پوچھ رہے. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اہل سنت والجماعت کی نظر میں ولایت علی ہے کیا، اور ولایت علی سے اسلاف امت نے کیا مراد لیا ہے، اس کا فہم بیان کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدر مقدار عظیم. اما بعد، پہلی بات تو ہے زہرائی صاحب نے تقریر کی ہے، کوئی دلیل نہیں دی ہے. استغفر اللہ العظیم. زہرائی تھوڑا تھمس سے بڑھ رہا ہے. میں نے کہا آپ نے تقریر ہی کی، آپ نے کہا میں نے کہا آپ نے سیاسی تقریر کی ہے. تقریر کرنا اور دلائل رکھنا ایک الگ چیز ہوتا ہے. انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بھئی جب اہل یہود کے پاس نقبات ہے 12
اور پھر ہمارے پاس کیوں نہیں 12 ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی نبی ہلاک ہوتا تھا یا رخصت ہوتا دنیا سے، اس کے بدلے میں دوسرا نبی آ جاتا. وہاں تو نبوت کا سلسلہ ٹوٹا نہیں تھا، جاری تھا. ٹھیک ہے، تو 12 نقبا سے انہوں نے کیسے بڑا استنباط کر لیا ہے، ماخذ کر لیا ہے اس معنوں کو کہ اگر ان کے پاس 12 ہوں گے تو ہمارے پاس بھی 12 ہوں گے. یہ کہاں سے استنباط کر لیا؟ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوئی نا. اور نقیب کا معنی کہاں سے خلیفہ ہو جاتا ہے؟ نقیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جیسا کہ انسپیکٹ کرتا ہے، عربی کا لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں عربی کا لفظ، اور میں چونکہ فورس میں کام کر چکا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ جس کے پاس 3 اسٹار ہوتے ہیں نا، اس کو انسپیکٹر اردو میں بولتے ہیں، انگلش میں، اور وہاں بولتے ہیں نقیب. جی، یہاں کیپٹن بھی بولیں گے آرمی میں، تو وہاں اس کو نقیب بولیں گے. یعنی یہ دیکھتا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے. اور یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے دور میں تھے 12 کے 12، ان کے بعد نہیں تھے. جی، یہ ذہن میں رکھیں بات کو. جی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطیات کی. تو ان 12 میں سے بھی 10 جو تھے پھر گئے تھے، صرف 2 صحیح راہ پہ تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم جو ہے اس شہر میں گھس جاؤ. جبابرہ جو قوم تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اس میں گھسو، تو وہ انکار کر رہے تھے. ان میں 2 ایسے تھے کہنے کہ نہیں تم گھس جاؤ، اللہ تمہاری نصرت کرے گا. تو بنی اسرائیل اس پہ انکار کرے تھے. وہ اس شہر کو ٹٹولنے کے گئے تھے. وہ شہر کیسا ہے، کس لائق ہے ان لوگوں کو، تو وہ آ کے وہ ایک رپورٹ بنا کے دیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ قصہ یہ ہے، اس 12 نقبا کا قصہ یہ ہے کہ وہ آ کے بنی اسرائیل کو ایک رپورٹ بنا کے دیں گے کہ ہم نے شہر کو اس طریقے سے پایا، اس قوم کو اس طریقے سے پایا. تو بنی اسرائیل نے جب ان کی تقریر دیکھی، سنی، وہ ڈر گئے کہ ہم کیسے داخل ہوئے، تو جبابرہ ہے. ٹھیک ہے نا. ان میں 2 ایسے تھے قابل کے کہنے اللہ سے تم ڈرو، اللہ تمہیں نصرت دے گا. تب بنی اسرائیل خیر بہر وہ شہر میں نہیں گئے. تو یہ دلیل نہیں ہوئی. ہاں، پہلی جگہ پہ یہ تو ان کی یہ دلیل نہیں ہوئی. دلیل یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ ہے کہ حضور نے کیوں نہیں بتایا. جی، تو یہ سوال تو حضور سے ہے. اگر آپ کے نظر میں یہ اصول دین ہے، جی، جی، دین کا بہت اہم جز ہے، جی، جی، تو یہ تو پھر اول تو نص قرآنی سے ثابت ہونا چاہیے. جی، ٹھیک ہے نا. ایک تو چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی نص قرآنی سے آپ ثابت کریں، جی، یا پھر حدیث سے مستند صحیح حدیث سے، یا اور بہت ہی اہم جز ہے جیسا کہ زکوٰۃ ہے، صلاۃ ہے، حج بیت اللہ ہے، رمضان کے روزے ہیں. یہ تمام چیزیں تو تواتر کے ساتھ حدیثوں میں ثابت ہے. جی، اس کا انکار نہ یہ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے سب بھی مانتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ارکان اسلام ہیں یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے. جی، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے، تواتر تو چھوڑ دیں آپ، جی، نام کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ 12 خلفاء کی حدیث نہیں ہے، جی، جی، حدیث نام کے حوالے سے ہے ہی نہیں ہمارے جی، پاس. جی، جہاں تک 12 خلفاء کا تعلق ہے تو حضور کی دوسری بھی حدیث ہے جی، کہ میری امت میں کثرت سے میری خلفاء ہوں گے، ٹھیک، خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. کثرت سے. اب یہ بھی معقول ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے جی، کہ دیکھیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر کوئی اپنی رعایا کا مسئول ہے. راعی مطلب جو دیکھ بھال کرنے والا، نگہبان ہے. جی، ٹھیک ہے نا. اپنے ماتحت کا وہ نگہبان ہے. جی، یعنی گویا آپ اپنے دائرے کے اندر، آپ اپنے گھر کے اندر نگہبان ہیں اپنے بچوں کے، جی، آپ کی وائف آپ کے بعد نگہبان ہے، وہ اپنے بچے. اس طریقے سے ہر کوئی نگہبان ہے. یہ نگہبانی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم خلیفہ کس کے ہو گئے؟ اللہ اس کے رسول کے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن جب اللہ ہم سے سوال کرے گا نا، تو جی، یہی سوال کرے گا کہ جس کی نگہبانی میں نے تمہارے ہاتھوں میں دی تھی تو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. جی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ کثرت سے ہوں گے، اب وہ اس سے مراد اگر ہم بادشاہ حکام کو لے لیں، جی، جی، ٹھیک ہے نا، وہ اس دائرے میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نگہبانی کا ان کو منصب دے دیا گیا تھا. اب وہ چاہے اس میں ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، یہ ان کا حساب قیامت کے دن. اچھا قبلہ، ولایت کا فہم کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ اچھا، اب ولایت کا فہم ہمارے یہاں جو ہے ایسا کوئی فہم نہیں ہے کہ قرآن سے ہم استنباط کریں کہ ولایت کے معنی حکمران کے ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے المومنون والمؤمنات اولیاءهم بعضهم على بعض، قرآن کی آیت ہے کہ مومن اور مومنات ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. اب اس میں اگر اولیاء حقام کہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر پہ مرد یا عورت جو ہے دوسرے کا حاکم ہے، تو من نہیں سکتا ہے نا. اور وہاں ایک جگہ پہ اور بھی اس کے معنی بنے ہوئے کہ اللہ، اس کا رسول، جبریل اور مومنین. جی، کس کا ولی ہے؟ اللہ کے مددگار یعنی اللہ اس کا مددگار ہے، اور اس کا جبریل مددگار ہے، اور مومنین ان کے مددگار. کس کے؟ نبی کے. نبی کی. اب یہاں اگر ولی کے معنی حاکم کے ہو تو اس کا مطلب ہے نبی کے اوپر بھی مومنین بھی حاکم ہو گئے. اسی آیت کے تحت میں بات کر رہا ہوں. جی، جی، کوئی پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے نا. جی، جی،
تو یہاں مراد ہم لے ہی نہیں سکتے. پھر ہمیں اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث غدیر سے اگر یہ چیز استنباط لی جا رہی ہے مثال کے طور پہ، تو حدیث غدیر سے ہمیں پوری لینی چاہیے نا. ہمیں یہودیوں کی طرح آدھی چیزیں تو نہیں اچکانا چاہیے کہ جو میری مزے کی چیز ہے میں اٹھا لوں. ٹائم پورا ہو گیا. چلیں آپ یہ دیکھیں، ایک بات بتاؤں، یہ ٹائم کو چھوڑیں، ان کو پورا وقت دیں کہ یہ اپنی بات کو ایکسپلین کر لیں. پھر مجھے دیکھو کہ ہم یہاں وہ مناظرے کا نہیں، ہم مکالمہ کر رہے ہیں. وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن وہ اصل میں ہوگا کیا کہ اگر گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی حضرت، ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہیں. تو ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پورا ایکسپلین کا موقع دیجیے. میں آرام سے بیٹھا ہوں بالکل. جب یہ ایکسپلین کر چکے، میں صرف نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوائنٹس کیا ہیں ان کے. چلے بس یہ مزے آرام سے کریں. بالکل. جی زارعی صاحب، انہوں نے اپنے دلائل رکھے. اور سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ولایت سے مراد جو ہے وہ حاکم وقت نہیں ہے. اور دوسری بات، انہوں نے آپ کی اس قرآن مجید کی دلیل کا رد کیا کہ انہوں نے کہا وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ لوگ تھے اور جس میں 2 پر تھے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. پھر انہوں نے ایک بات یہ کی کہ دیکھیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی جانشین بنا کے گئے ہو. کوئی صحیح حدیث ہو، کوئی تواتر سے ہو تو ہم اس کو مانیں، قرآن مجید کی کوئی واضح آیت ہو. تو جب ایک چیز واضح ہے ہی نہیں تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ولایت سے مراد منصب ہے یا ولایت سے مراد مولا علیہ السلام کی خلافت ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. جی دیکھیں، تیجانی صاحب نے جو میری باتیں سن کر جو بات کہی نا، ایک پروفیشنل بندہ کسی کی بات کو اگر ضائع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو فوراً وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی. حالانکہ میں نے واضح قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان کو چاہیے تھا کہ اس آیت کا جواب دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت خلافت کا ذکر کر رہا ہے اور اپنی زمین کی خلافت کا ذکر کر رہا ہے، جس کو انہوں نے اگنور کیا. یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، مومنوں سے وعدہ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، میں ایک ایک کر کے جواب دوں گا. اب اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، بخاری کا میں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ میرے بعد بہت سارے خلفاء ہوں گے. کون سی کتاب کی حدیث پڑھی انہوں نے؟ کون سی اس کی اسناد پیش کی؟ میں نے بخاری کی بات کی ہے، ان کا انہوں نے جواب نہیں دیا. رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. میں رسول اللہ کے 12 جانشین جن کا نام رسول اللہ نے 12 لے کر کہا ہے ان کی بات کر رہا ہوں. میں کثیر خلفاء کی بات نہیں کر رہا، جو کامن سینس بنتا ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہم خلفاء ہیں. بھائی آپ اگر خلفاء ہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ حفاظت کریں. جو کتاب آپ کو ملی ہے، کیا اس کتاب کے آپ وارث ہیں؟ کیا آپ اس کتاب کے سارے خوشکتر جانتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی ہیں، اگر یہ مثال کے طور پر یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں سوال کرنا اسٹارٹ کرتا ہوں، یہ جوابات دیتے رہیں. کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دنیا بھر میں جتنی مخلوقات ہیں، وہ آسمان کے پرندے ہوں، وہ زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات ہوں، سمندر کے نیچے جو مخلوقات ہیں، جو روئے زمین پر انسان چل رہے ہیں، جانور، ہر چرند پرند اس کو کتنا رزق ملے گا، کہاں ملے گا، کہاں سونپا جائے گا، سب کتاب مبین میں لکھا ہے. اب ذرا کتاب کے قرآن میں سے نکال کر دکھائیں کہ آپ کو کل کتنا رزق ملے گا. بھائی جہاں اللہ رب العزت پچھلے زمانوں کی بات کر رہا ہے، بھائی ہمیں سکھانے کے لیے بات کی تھی نا، وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ 12 نقیب جو آپ نے تفسیر پیش کی ہے اس میں اختلاف ہے، اختلافی تفسیر آپ اپنی پیش کر رہے ہیں 12 نقبا والی. حضرت موسیٰ نے بنایا تھا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے مبعوث کیا تھا. بات ہو رہی ہے اللہ کے مبعوث کرنے کی، اللہ کی روش کی. اسی روش کو اپناتے ہوئے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مومنوں میں سے خلیفہ بناؤں گا زمین کا، نہ کہ کسی ایک ٹیریٹری کا، نہ عربوں کا، زمین کا خلیفہ بناؤں گا کہ جس کے پاس قرآن کی وراثت ہو. اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے کلام کے اندر گزشتہ قوموں کے لیے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کے وارثین بنائے، خود انتخاب کیے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے ان کو انتخاب کیا، ہم نے ان کو چنا، کتاب کی وراثت دی. جہاں آپ کہہ رہے ہیں کثیر خلفاء، تو آپ کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھول گئی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت علیہ السلام چھوڑے جا رہا ہوں؟ اگر تم چاہتے ہو، کسے کہہ رہے تھے وہ؟ آپ اور میں وہاں تھے نہیں، اصحاب رسول خدا تھے، اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہنا. وہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناؤں گا. تو آپ رسول اللہ کی وصیت کو دیکھ لیں اور قرآن کی روش کو دیکھ لیں.
بھائی یہ باتیں کہہ کر آپ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے. میں نے آپ کو رسول اللہ کی بات بتائی ہے, آپ رسول اللہ کی بات کا جواب دیں کہ رسول اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں, تو یہ آپ کے پاس نام نہیں لکھے, آپ ان ناموں کو مانتے نہیں ہیں. یہ بات ہدف ہے, کیونکہ اس میں جو کلام مقصد کا تھا وہ اٹھایا گیا, اور جو مقصد کا نہیں تھا وہ نہیں اٹھایا گیا. یہ چیز اتنی مہم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تک چھوڑا گیا کہ بھئی یہ خلافت ضروری ہے جی کہ بھئی پہلے خلیفہ بن جائے ورنہ امت منتشر ہو جائے گی, اور اللہ کے ارادے میں, رسول اللہ کے ارادے میں کچھ بھی نہیں ہے. جی رسول اللہ امت کو ایسے ہی چھوڑ گئے. جی حضرت عائشہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں اپنے بابا کو کہنا کہ امت کو ایسے نہ چھوڑ جائے, ان کے اوپر نگہبان خلیفہ مقرر کر کے جائے. یہ سب تمام شخصیتیں اس بات کا فکر رکھتی ہیں کہ امت کا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول کو امت کی خلافت کی کوئی فکر نہیں, اللہ کو خلافت کی کوئی فکر نہیں, اللہ کے پاس راہ ہدایت ہے ہی نہیں, ہدایت کا رستہ تمام ہو گیا. بھائی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا تھا, تدریجاً نبی بنایا, رسول بنایا, خلیل بنایا, امام بنایا. جی آزمائش دینے کے بعد حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ یہ امامت میری ذریت میں رکھ. حضرت ابراہیم جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے عہد لے رکھا ہے کہ ہدایت کا ذمہ میرے پاس ہے, جی میں ہدایت کروں گا. ان علینا للہدی, کتنی بار میں آیتیں یہ پڑھ چکا ہوں, ان آیتوں کو شاید یہ قرآن سمجھتے نہیں ہیں یا ہمارا قرآن پڑھنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ تم نیچے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے. جس نے بھی میری بھیجی ہدایت کی اتباع کی, روز معاشر اسے نہ کوئی خوف ہوگا, نہ ہی کوئی رنج ہوگا, نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا. اچھا تو بھائی جب بات ہدایت کی ہے تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو, جو بات اللہ کہہ رہا ہے وہی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اس کو تو آپ کھاتے میں نہیں لاتے. بھائی اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. جب وہ اپنے اہل بیت کے لیے کہہ رہے ہیں تو جانشین انہی میں سے آنا ہے. یہ آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا انتخاب ہے, اطاعت ہمیں اولو الامر کی کرنی ہے, اللہ نے واجب کی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اولو الامر اللہ کے بنائے کی کرنی ہے یا خود کے بنائے کی کرنی ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب آپ ان کے ذہن تیجانی صاحب سے کیا سوال کریں گے جس کا یہ نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس نظام کی یعنی اتنے بڑے مہم مسئلے کو آپ ایسے ہوا میں اڑا رہے ہیں. بہت سارے خلفاء ہوں گے, ایک ضعیف روایت سنا رہے ہیں جس کو آج تک آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا. بہت سارے کثیر خلفاء ہوں گے, ان کا کیا کریں بھائی؟ کچھ تو کہا ہوگا ان کا, ان کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں. وہ کون سے کثیر خلفاء ہیں؟ ہم ڈھونڈتے پھرے ان کو, یا اللہ کے رسول نے خود بتایا وہ کثیر خلفاء کون ہیں؟ اللہ کے رسول یہی بتانا چاہتا ہوں, ہر دفعہ یہی باتیں دہراتا ہوں. اللہ کے رسول لوگوں کو منجدار میں پھنسانے نہیں آئے تھے. اللہ کے رسول کی وصیت روشن اور واضح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح پیغام دیا ہے, قرآن کا پیغام واضح ہے. اللہ رب العزت نے مبرہ کر دیا ہے لوگوں کو کہ تمہارا یہ اختیار ہی نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ تیجانی صاحب کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں, جواب ہی نہیں دیتے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جسے چاہتا ہے مختار بناتا ہے. تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے تم کسی کو مختار بناؤ. مسیلمہ کذاب ان سے پہلے بھی سوال کیا تھا, رسول اللہ کے پاس آیا, یا رسول اللہ مجھے اپنا خلیفہ بنا دے اپنے بعد. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگے میں تجھے نہ دوں. خلافت تو بڑی چیز ہے, یہ تو معاملہ اللہ کا ہے, اختیار اللہ کا ہے, بخاری میں لکھا ہے. اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. بھائی آپ رسول اللہ کی وصیت کی باتیں کر رہے ہیں, یہ رسول اللہ کی وصیت آپ کو نام چاہیے نا. آپ نے مجھے یہی کہا تھا نا, یہ المستدرک علی الصحیح ہے, تیجانی صاحب کے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قال ابن عباس وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت ولی کل مومن من بعدی ومؤمنہ, کہ تو میرے بعد مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ولی ہے. ھذا حدیث صحیح الاسناد. اب یہ تیجانی صاحب نے کہا کہ بھائی ولایت کا جب لفظ آتا ہے اس کی مختلف معنی ہوتی ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. ایک منٹ, مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اسی طرح سے اللہ نے منافقین کے لیے بھی کہا ہے. اب یہ آیت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 29. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, خطاب کس سے؟ منافقوں سے. تیجانی صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ محمد کی آیت نمبر 22, سوری میری تھوڑا نظر کمزور ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس کا ترجمہ دیکھ لیں, یہ اہل سنت کا ترجمہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ, اے منافقو, تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور رشتوں کو توڑ ڈالو. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ منافقین سے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ, اے منافقو, اگر تم حاکم بن جاؤ. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تولیتم اس کا مادہ کیا ہے؟ یہاں پر انہوں نے تمام اہل سنت نے ترجمہ لکھا ہے حاکم. تو یہاں پر آپ دوست لکھتے, محبت لکھتے. یہاں پر آپ نے حاکم کیوں لکھا؟ کیونکہ یہاں دوست اور محبت بنتا نہیں ہے.
عربی زبان لغت یہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، عرب میں رہ کر آئے، بھائی ہر وقت اس کی ایک الگ معنی ہوتی ہے. جہاں ولایت کی بات آتی ہے وہ حاکمیت کی بات ہوتی ہے، الہی حاکمیت کی بات ہم کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بھی عربی زبان ہے. میں آپ کو یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کافی چیزیں ہو جی گئی. جی ہاں. اب یہ تیجانی صاحب اس آیت کا بھی جواب دیں، جی جو میں نے باتیں کہی ہیں اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے تیجانی صاحب، آپ کے سامنے کافی چیزیں رکھ دی ہیں. سورہ محمد کی آیت بھی رکھ دی ہے، آیت استخلاف بھی رکھ دی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55. وہ کہہ رہے ہیں آپ قرآن کی آیتوں کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، آپ منصب ولایت کو ہوا میں اڑا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میری باتیں ہوا میں اڑانے کی نہیں ہے، بلکہ جو میری باتیں ہیں وہ دلیل ہے. اس دلیل کا جواب دیں اور اسپیسیفک دلائل دیں. اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ایک گزارش ہے جی سے التماس ہے ہاتھ جوڑ کر کہ آپ کا میرا مناظرہ ہو رہا ہے تو ایسی بات بیچ میں نہ لائے کہ جس میں پھر موضوع ذرا اچھا نہیں لگے. ٹھیک. انہوں نے یہ بات کی کہ حضور کا جنازہ چھوڑ کے، دیکھیں حضور کا جنازہ صحابہ نے پڑھایا تھا، 3 دن کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی. ٹھیک. 3 دن تک جو ہے نا ان کے گھر والے بھی تھے حضور کے. میں نے جو بات کہی ہے کتاب میں نہ ہو میں قصوروار ہوں. آپ نے اگر کتاب میں نہ ہو جنازہ آپ چھوڑ میں کر قصوروار ہوں. جنازہ چھوڑ کر جو ہے نا وہ چلے گئے ولایت خلافت پکڑنے کے لیے. تو وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دی، بھوکے پیاسے، خندق میں اگر حضور نے پتھر باندھے پیٹ پہ تو انہوں نے بھی باندھے پیٹ پہ، انہوں نے بھی جو ہے نا زخمیں کھائے، سب کچھ کیا. اب آخر میں آ کے یہ الفاظ یہ دیکھیں، آپ بے شک مجھ سے دلیل کے ساتھ اختلاف کریں، 100 مرتبہ کریں، ٹھیک ہے. میں آپ کی کوئی اس بات سے ناراض نہیں ہوں گا کہ بھئی آپ کی دلیل ہے، آپ جو چاہے عقیدہ رکھیں، اس سے بھی میرا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اس طریقے سے تبرہ بازی کریں گے تو تھوڑا تکلیف. ہاں نا، یہ بات کیا ہو گئی ہے. اب آ جائیں اس کے موضوع پہ. انہوں نے کہا آیت استخلاف کا ذرا بتا دیں. آیت استخلاف سے پہلے ان کو میں وہ حدیث کا، انہوں نے کہا کون سی حدیث جو ہے نا انہوں نے مجھے دی ہے، تو وہ حدیث الحمدللہ میری اپنی کتاب میں ہی میں نے لکھی تھی. اچھا ٹھیک. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. کہہ رہا ہے کہ اور یہ حدیث اسرائیل کے بنی اسرائیل کے بارے میں رسول صاحب نے فرمایا، ابو ہریرہ سے ہے کہ 5 سال بیٹھا ہوں، یہ حدیث ابو الحسن سے یہ بحث کیا. اب میں آپ کے پڑھتا ہوں. بنو اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام رہنمائی کے طور پہ سیاست کرتے تھے. جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا. اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پر میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. یہاں تو کوئی 12 کا ذکر نہیں آیا نا. حدیث صحیح ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اچھا بخاری کی. صحیح بخاری کی حدیث لایا ہوں میں نے اپنی کتاب میں کوئی کمزور حدیث نہیں لایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات آ جائے یہ حدیث صحیح بخاری کی. آپ دوبارہ پڑھیے گا، میں نے نہیں سنا معذرت کے ساتھ. چلیں میں اردو میں پڑھ رہا ہوں چونکہ حدیث کو چھوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام سیاست کیا کرتے تھے، اور جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا، کیونکہ وہاں تو نبی کا وہ تھا نہیں نا، سلسلہ جاری تھا نبوت کا. جی جی. اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے آپ آخری نبی. بے شک. پر میرے خلفاء ہوں گے. میرے خلفاء ہوں اور بہت ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بخاری میں؟ ہاں بخاری میں نہیں ہے. یہ بخاری میں بس میں نے آپ کو ابھی آپ یہاں لکھ یہ بات بخاری میں نہیں. بہت آپ نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، میں نے یہاں پوڈ کاسٹ میں بول دیا ہے. میں عربی میں پڑھ لیتا ہوں، عربی میں حدیث کو پڑھ لیتا ہوں، جو عربی ڈھونڈنا جانتے ہیں. اچھا بخاری کا نمبر لکھا ہے آپ نے کتاب میں؟ کتاب کا نمبر بتائیں. میں نے نمبر اچھا نمبر نہیں. نمبرنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جتنے نمبر آتے تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں. میری تحقیق کے مطابق یہ ترمذی کی روایت ہے. آپ وہ لکھ دیں نا. قاعد ابو حریرہ 5 سنين فسمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما حلق النبي خلفه النبي وانه لا نبي بعدي. اچھا میں نے شاید یہ ترمذی میں پڑھی ہے، ترمذی شریف کی. اور جگہ پہ بھی ہوں گی. میں نے تو بخاری کا حوالہ دیا ہے. مولا سفینہ سے یہ روایت نہیں، یہ سفینہ سے نہیں، ابو حریرہ سے. ابو حریرہ سے. سمجھا نا. ہاں اب یہ حدیث جو ہے بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعد وسيكون خلفاء فيكثرون عربی کا نبی ہے معنی، یعنی خلفاء ہوں گے زیادہ ہوں گے. سمجھے نا الی آخری. اصل چیز ہے تو یہاں 12 کا وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بھائی میں نے آپ کو حدیث لکھ کے دی ہے. اب مجھے آیت استخلاف کا جواب. اچھا اب آیت استخلاف کا میں آ جائیں. حضرت بات یہ ہے کہ ہم بھی مانتے ہیں آیت استخلاف، آپ پوری مانو نا آیت استخلاف کو. ٹھیک ہے. کن کے ساتھ مخاطب تھا اللہ تعالیٰ نے کہا وعد الذین. آیت استخلاف ذرا نکال لوں. جی جی. سورہ نور کی آیت نمبر 55. بہت اچھی بات ہے. چلیں آپ کو حفظ سے میں سورۃ نور کی آیت نمبر 55 ہے. سورۃ نور کا کس اس میں کوئی بھی آپ قرآن کی تفسیر لے لیں. ہاں تو ٹھیک ہے. لیکن اچھا میں سورت آپ کو سورت نمبر بتا دوں. جز کون سا ہے اس کا، پارا کون سا ہے؟ اچھا ایک منٹ، میں میرے پاس تو اس میں وہ ہے. ارے پارا بتا دیجیے. ایک منٹ. پارا کیونکہ ساتھ میں صورتیں آ رہی ہیں. نہیں یہاں پارا نہیں آ رہا، یہاں پہ سورت نمبر آ رہا ہے. سورہ نور ہے. سورہ نور جو ہے وہ 24 ہے، 24ویں سورت ہے. 24ویں سورت ہے. 24ویں سورت ہے اور اس کا آیت نمبر ہے 55. آ گئی. ہاں آ گئی. میرے پاس بھی کھل گئی. چلیں. جی جی بالکل کھل گئی. جی اب یہاں ہم کرتے ہیں وعد الذین آمنوا منکم.
یہ منکم کون ہے جن سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ مومنین مومنین کون جو حضور سامنے کے صحابہ زمانے میں ہے نا صحابہ سے ارشاد صحابہ سے ارشاد ہے نا کس سے ارشاد ہو رہا ہے جی جی وہی جو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سے منکم آمنوا منکم جو تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو ان میں سے جو نا یستخلفنہم فی الارض تو ان کو زمین کی خلافت دی جائیں گی تو ہم نے کہاں خلافت دی جائیں گی تو ابو بکر عمر عثمان خلیفہ تھے ٹھیک آپ مانے پھر اس آیت کا مصداق ہے ہم مصداق ہو گئے نا ٹھیک ہے اگر یہ آیت کا مصداق نہیں ہے تو پھر آپ نے حضرت علی کو کیسا چن لیا اس میں سے آپ وہی اصول رکھیں ایمانیات کا جس اصول پہ حضرت علی کو ایمانیات پہ چنتے ہیں ان کو بھی اسی اصول پہ چنے پھر اگر یہ آیت ان کے لیے نہیں ہے تو پھر کن کے لیے بتائیے یہ جمع کا صیغہ کن کے لیے ہے کہ ان کو دی جائیں گی خلافت تو ہم تو کہتے ہیں دی گئی اس لیے ہم تو مانتے ہیں اس بات کو خلافت چنی گئی لیکن ان کے یہاں جو 12 نام ہے وہ ڈفرینٹ ہے نا اب بات یہ ہے کہ وہ جو 12 نام ہے نا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کون سی حدیث ہے جس سے آپ انہوں نے ایک حدیث پڑھی ٹھیک ہے نا یہ حدیث بھی انہوں نے پوری نہیں پڑھی میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث پوری پڑھے واقعہ کب کا تھا جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کو کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو کب کا واقعہ ہے میرے بعد وصی ہو کس کا واقعہ ہے یہ جو یہ پڑھے اگر یہ چاہے تو پہلے واقعہ کو نکال لیں نہیں آپ نکال لیں واقعہ کب کا ہے واقعہ آپ دیکھ لیں خود ہی بتائیں نا میں بتا جو اپنی تحقیق پیش کریں یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا انظر عشیرتک جب انظر عشیرت اپنے خاندان کو جو ہے نا خبردار کر دو عشیرہ جو ہے خاندان اپنے رشتہ داروں کو عزیزوں کو رشتہ دار کرو تو آپ نے جمع کیا تھا سب کو علی کو کہا تھا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ ابو لہب کو جو لایا سب کو لے آئے وہ کون تھے قریش کے دوسرے نہیں اپنے عشیرہ کے لوگ ابو عباس حضرت عباس کو ابو لہب کو ابو طالب جو بھی تھے اس زمانے میں جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ ٹھیک ہے نا اس وقت کیا کہ تم ان میں میرے وصی ہو اپنے عشیرے میں اپنے عشیرے کے لوگوں میں کہ تم ان میں میرے خلیفہ ہو یعنی میرے اہل بیت کے میرے اہل بیت میں تم ان میں ہو اچھا عمومی طور پہ نہیں کہا عمومی طور پہ دیکھیں عمومی طور پہ ایک بات ہوتی ہے دیکھیں سب سے بڑا موقع کیا ہے ایک بات ہوتی ہے نا سب سے بڑا موقع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کا تھا وہ حجۃ الوداع تھا سب سے بڑا موقع تھا نا 1,40,000 آخری آپ کا حج تھا جی آپ نے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد شاید میں تمہیں نہیں مانوں جی ٹھیک ہے نا اور انہوں نے اس میں کیا کہا تھا حجۃ الوداع کا پورا خطبہ اٹھا لیں جی جی پورا خطبہ اٹھا لیں جی جی آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد میں کو چاہوں تھوڑا سا میں کیونکہ خطبہ کی تھوڑی سی حدیث میں نکال لوں میں نے نکال لائی تھی جی 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 اور آپ کی اجازت ہو سمجھے جی جی اس کے بعد پھر ان کی ٹرن ہے ہاں تو وہ یہ ہے کہ ان کا ٹائم ہو گیا پھر وہ جب تک نکال لیں نہیں بس یہ میں نے یہ حدیث سے نکالی کہ اس میں ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کے حساب سے تمہارا خون ایک دوسرے پہ حرام ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کی عزت جو ہے کرو مال اس طریقے سے وہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت نہیں تھی تو کیا تھی وصیت ہی تھی نا جو آپ کر رہے تھے امت کو ٹھیک ہے نا اور وہاں آپ نے جو حدیث ملتی ہے وہ یہ تھی ایک تو حدیث میں ہے صحیح مسلم میں آیا ہے اس میں اہل بیت کا ذکر نہیں ہے اطرت کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری بات روایت میں ہے ٹھیک ہے نا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بیت میں ہے دوسری میں لیکن ہے کیا ذکر کیا ہے ذکر یہ ہے ترکت فیکم ثقلین سمجھنا اور اس میں احدہما اعظم من الاخر ان میں سے ایک دوسری پر اعظم ہے بڑی ہے سمجھے نا تو اس کو پکڑے رکھو اب ہمیں کہتے ہیں عطرت کا لغوی مفہوم کیا ہے نسل خاندان ٹھیک ہے نا جی اس میں کوئی تمیز نہیں ہے اس میں کوئی 12 الفاظ نہیں کیا کہ عطرت میں میرے 12 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان نبوت میں سے حضرت امام حسن حسین جو بی بی فاطمہ زہرا کے وطن سے نکلے میں تو مطلب سادات میں علویوں کو بھی گنتا ہوں بنو ہاشم بھی گنتے ہیں ہم علویوں کو بھی گنتے ہیں بنو ہاشم یہ بھی سادات ہی ہے عطرت میں شامل ٹائم ہو گیا چلیں